السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی بذریعہ کشف تمام پچھلی امتیں دکھلا دی گئی، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسری انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے اپنے امت کی تعداد بہت بڑی تھی، اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کے امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تھی۔ دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ جب گزشتہ انبیاء کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جانے لگی تو بعض انبیاء کی امت میں 2-3 آدمی تھے، کسی کے ساتھ 10-12 تھے، اس لیے کہ بعض انبیاء پر ایمان لانے والے افراد بہت کم تھے، کسی پر 100 تھے، کسی پر 10 تھے، 12 تھے۔ اور آپ کو ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدانوں پر چھا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ راضی ہو گئے؟ کیا آپ اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کی تعداد اتنی بڑی ہے جو کسی اور پیغمبر کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ میرے امت کے اندر اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ان مع ہؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، یعنی یہ جو امت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، دوسری صفت یہ کہ وہ لوگ جو بیماری کا علاج داغ پر نہیں کرتے ہوں گے۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا جب کسی بیماری کا کوئی علاج کام نہ آتا تو اس وقت وہ لوگ لوہا گرم کر کے بیمار کے جسم سے لگاتے تھے۔ تیسری صفت یہ کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، فلاں بات ہو گئی تو اس پر بدشگونی لے لیے۔ چوتھی صفت وہ لوگ کی ہے جو ان باتوں کے علاوہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی وہ 70,000 افراد میں شامل ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے، یہ جو عدد بیان کیا گیا ہے وہ 70,000 ہوں گے۔ بعض حضرات اس کی تشریح کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ 70,000 ہوں گے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ 70,000 کا لفظ یا گنتی بتلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ کوئی شخص کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہے تو ایک عدد بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کا مقصود وہ عدد نہیں ہوتا بلکہ اس کی کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ عدد بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امت کے بے شمار افراد کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو 70,000 افراد ہوں گے پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا فرما دی، یا اللہ اس کو ان لوگوں میں داخل فرما دے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس ان کا تو پہلے مرحلہ میں ہی کام بن گیا، لیکن جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا یہ تو بہت اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں داخل فرما دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے پہلے دعا کی درخواست کی، میں نے اس کے لیے دعا کر دی، اب یہ سلسلہ مزید دراز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو ان 70,000 میں داخل فرما دیں گے۔ اس حدیث میں امت محمدیہ کے لیے بشارت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان جماعت میں داخل فرمائیں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہمارا کیا منہ کہ ہم یہ کہیں، یا اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دیجئے، لیکن اللہ کی رحمت کے پیش نظر ایک ادنا سے ادنا امتی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن آپ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ آپ میرے جیسے آدمی کو بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما سکتے ہیں، آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لہٰذا ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ بہرحال اس حدیث میں 4 صفات بیان فرمائے، جن میں یہ 4 صفت پائی جائیں گی وہ جنت میں بلا حساب کے داخل ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ علاج کے وقت داغ نہیں لگواتے تھے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ کسی بیماری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کام نہ آتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ لوہا گرم کر کے اس جگہ پر داغ لگایا کرتے تھے، اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب چلتا ہوا لوہا جسم سے لگے گا تو کیا قیامت ڈھائے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ علاج ہے اور اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے علاج کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس طریقے سے علاج کرنے میں تکلیف بہت زیادہ ہے اور شفا یقینی نہیں، اور ایسا دوا جس میں تکلیف زیادہ ہو اور فائدہ کا پتہ نہیں، ایسا علاج پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ دوسری صفت جو بیان فرمائی گئی وہ بدشگونی ہے۔ بدشگونی کس کو کہتے ہیں کہ ہم سامنے سے جا رہے تھے اور بلی گزر گئی تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ اس راستے سے نہیں جاتے، یہ اپنا سفر ملتوی کر دیتے ہیں، تو یہ ہے بدشگونی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا بایاں آنکھ پھڑک رہا ہے، اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے کوا کائیں کائیں بول رہا ہے، اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ یہ سب باتیں جاہلیت کی زمانے کی باتیں تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسے کی کمی تھی کہ وہ لوگ اس چیز میں بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہے جو بالکل بھی تعویذ کے قائل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اس قسم کے تمام کاموں کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس کام کو شرک قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس تعویذ کے اتنے زیادہ معتقد اور اتنے زیادہ منہمک ہے کہ ان کو ہر کام کے لیے ایک تعویذ ہونا چاہیے۔
ایک وظیفہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں کہ حضرت بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ دے دے۔ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ دے دے۔ مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دے۔ اس طریقے سے لوگ بار بار آتے رہتے ہیں۔ میرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ دن رات لوگ بس اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ سارا کام اس وظیفہ اور اس تعویذ سے ہو جائے گا، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں بات افراط و تفریط کے اندر داخل ہے، اور شریعت نے جو راستہ بتایا ہے ان دونوں کے درمیان ہے، جو قرآن و سنت سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں اور تعویذ کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس روایت میں لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس سے ہر قسم کے جھاڑ پھونک مراد نہیں، بلکہ اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عجیب و قسم کے منتر لوگوں کو یاد ہوتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتر پڑھو تو فلاں بیماری دور ہو جائے گی، فلاں منتر پڑھو تو فلاں کام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ان منتروں میں اکثر و بیشتر جنات اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی، کسی میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ بہرحال ان منتروں میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ اس میں غیر اللہ سے، بتوں سے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی کہ ہمارا یہ کام کر دو۔ اسی طرح ان منتروں میں مشرکانہ الفاظ ہوتے تھے۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ اہل عرب ان الفاظ کو بذات خود مؤثر مانتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تاثیر دے گا تو ان میں تاثیر ہوگی، اور اللہ کے تاثیر کے بغیر یہ الفاظ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تاثیر ہے، اور جو شخص یہ الفاظ بولے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ دو خرابیاں تھی۔ اس کے علاوہ بسا اوقات وہ الفاظ بالکل محمل قسم کے الفاظ ہوتے تھے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب شرک کی باتیں تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے جھاڑ پھونک کے طریقے کو منع فرمایا، اور یہ فرمایا جو لوگ اس قسم کے جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا اس حدیث میں جس جھاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ اس کی تھوڑی سی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کارخانہ حیات، یہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف قسم کی خاصیت رکھی ہے۔ مثلا پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے۔ آگ کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ آگ جلانے کا کام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آگ کے اندر سے اس خوبی کو نکال دے تو وہ آگ جلانا چھوڑ دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا تھا۔ دعا کے اندر الگ تاثیر رکھی ہے، مٹی کی تاثیر الگ ہے، ہوا کی تاثیر الگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرما دی، انسان، جنات، شیاطین وغیرہ وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے۔ انسان کو طاقت دے رکھی ہے، گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ہے، شیر اور ہاتھی کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہر ایک کے طاقت کا معیار اور پیمانہ مختلف ہے۔ شیر جتنا طاقتور ہے انسان اتنا طاقتور نہیں۔ سانپ کے اندر زہر رکھ دیا، اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو وہ مر جائے۔ اسی طرح بچھو کے اندر زہر رکھ دیا، لیکن اس کے کاٹنے سے انسان مرتا نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال ہر چیز کی خاصیت مختلف ہے اور طاقت بھی مختلف ہے۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دے رکھی ہے۔ وہ طاقتیں انسان کے لیے باعث تعجب ہوتی ہے۔ مثلا جنات اور شیاطین کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ طاقت انسان کو حاصل نہیں۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں کسی کو نظر نہ آؤں تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں ایک لمحے میں
यहाँ से उड़कर अमेरिका चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, मक्का चला जाऊं, मदीना चला जाऊं, तो ये ताकत उसको हासिल नहीं। लेकिन बाद जिन्नात और शयातीन को ये ताकत दे रखी है कि ये शयातीन लोगों को गुमराह करने के लिए और उनको अल्लाह के दीन से फेरने के लिए इंसान को ऐसे कलिमात सिखा देते हैं जो शिर्क वाले होते हैं। वो शयातीन इंसानों से ये कहते हैं कि अगर तुम ये कलिमात कहोगे जो शिर्क वाले हैं और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम खुश होंगे और जो ताकत अल्लाह ने हमें दे रखी है उसको तुम्हारे लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन फर्ज करें कि किसी की कोई चीज गुम हो गई और वो बेचारा ढूंढता फिर रहा है। अब अगर किसी जिन्नात और शयातीन को पता चल गया कि वो चीज कहाँ पर है तो वो चीज को उठाकर 1 मिनट में ला सकता है। अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दे रखी है। कुरान ने अपने मुतक़िदीन से ये कह रखा कि अगर तुम ये कलिमात कहोगे तो मैं वो सामान तुम्हें ला करके दे दूंगा। इसका नाम जादू और इसका नाम सिहर है और इसी को कहानत भी कहते हैं। इस अमल का ताल्लुक न किसी नेकी से है, न किसी तकवा से है और न किसी दीन से है और न ही ईमान से है, बल्कि बदतरीन काफिर भी इस तरह का काम कर सकता है। इसी वजह से उनके हाथ में बाश जिन्नात और शयातीन होते हैं जो उनका काम कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है और बड़ा नेक आदमी है, हालांकि इस अमल की रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए सफली अमल और सहर को हदीस शरीफ में मना किया गया है और सहर करने वाले की नौबत कुफ्र तक पहुंच जाती है। बहरहाल ये तरीका जो ज़माने जाहिलियत में राइज था उसको मना फरमाया। अगर अल्लाह पर ईमान है और अल्लाह की कुदरत पर ईमान है तो ये शिर्क के कलिमात न कहो। लेकिन साथ ही साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के मंत्रों के बजाय और शिरकिया कलिमात के बजाय आपने खुद अल्लाह जल्ल जलालहू के मुबारक नाम से झाड़ फूक किया है और सहाबा किराम को ये तरीका सिखाया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो ये कलिमात कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना अज़हिबिल बासा वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमन। और बाज़ औक़ात आपने कलिमात सिखाकर फरमाया, इस कलिमात को पढ़कर थूको और उसके जरिए झाड़ो। आपने खुद भी इस पर अमल फरमाया और सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल था कि रात को सोने से पहले मुअव्वज़तैन पढ़ते और बाज़ रिवायत में कुल या अय्युल काफ़िरून का भी इजाफा है, यानी कुल या अय्युल काफ़िरून और कुल अऊज़ु बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन तीनों सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ते और अपने दोनों हाथों पर फूंक मारते और फिर पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते। ये झाड़ फूंक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आपने ये भी फरमाया कि इस अमल के जरिए शैतानी असरात से हिफाजत रहती है। क्या फरमाए? शैतानी असरात से हिफाजत रहती है, सहर से और फजूल हमलों से इंसान महफूज रहता है। और भी मुतअद्दिद मौक़े पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई कि अगर झाड़ फूंक करनी है तो अल्लाह के नाम से करो और अल्लाह के नाम से करो, इसलिए कि अल्लाह के नाम में यकीनन जो तासीर है वो शयातीन के शिरकिया कलिमात में कहाँ हो सकती है। लिहाजा आपने इसकी इजाज़त फरमाई है। और साथ साथ ये भी फरमाया, इन कलिमात को पढ़कर ये ना समझ लेना कि इन कलिमात के अंदर तासीर है और वो मुझे शिफा दे देगा, बल्कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए इन कलिमात को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, आए अल्लाह, मैंने आपके इन कलिमात को और आपके मुबारक नाम को पढ़ लिया है, अब इसके ज़रिए मुझे शिफा अता फरमाइए। तमाम की तमाम शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ही की ज़ात है। इसमें और भी बहुत सारी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुकम्मल की जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।